بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اندعو من دون اللہ ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ صدق اللہ العظیم۔ مشرکین کے ساتھ اور ظالمین کے ساتھ مجالست یعنی ان کے ساتھ بیٹھنے سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا، فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ اس کی وجوہات میں ایک وجہ یہ لکھی ہے کہ جب ان کی مجلس میں جاتے تھے تو وہ لوگ کفر کی دعوت دیتے تھے۔ مسلمانوں سے کہا کہ اگر ایسی مجلس میں پہنچ جائے تو دین کی دعوت دینا نہ چھوڑے، لیکن وہ ظالم جو ہے پرانے دین اور کفر کی طرف بلاتے تھے اور اس کی دعوت جاری رکھتے تھے، اس لیے ان کے ساتھ بیٹھنے کو نہ کہا۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ ان لوگوں سے یوں کہیے کہ ہم ایک اللہ کے پرستار ہیں، ایک اللہ وحدہ لا شریک کے عبادت گزار ہیں اور اسی کے ماننے والے ہیں، جو ہر قسم کے نفع اور نقصان کے مالک ہیں۔
ایسے پروردگار کو اور ایسے دیے ہوئے دین کو چھوڑ کر پلٹ کر پھر ہم گمراہی کی طرف آ جائیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ فرمایا اگر ایسا ہو گیا تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ کسی جنات نے اور شیطان نے کسی کو جنگل کے اندر بھٹکا دیا ہو اور وہ مارا مارا پھر رہا ہو، اور اس کے ساتھی اس کو پکار رہے ہوں کہ بھئی ادھر آ جا، یہاں تیرے لیے امن ہے، وہاں تو پھنس گیا ہے، مصیبت ہے، وہاں سے نکل آ۔ لیکن وہ حیران اور سرگردان ہے، لیکن ہدایت کی طرف اور راہ راست کی طرف نہیں آتا۔ یہاں صحابہ کرام مشرکین کو دین کی دعوت دیتے تھے اور اللہ کے دین کی طرف بلاتے تھے، اور یوں کہتے تھے کہ سیدھا راستہ تو وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا ہے اور دیا ہے، اور ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم اللہ کے منقاد رہیں اور فرما بردار رہیں، نمازوں کے قائم کرنے والے رہیں اور اللہ سے ڈرنے والے رہیں۔ یہ ہم کو اللہ کی طرف سے حکم ہے، ہم تم کو بھی اس کی دعوت دیتے ہیں۔ اور اے مشرکو اور دنیا والو، یہ بات یاد رکھو کہ اسی رب کی طرف لوٹ کر ہمیں جانا ہے، ایک دن اس کو جواب دینا ہے۔ اللہ کی ذات وہ ہے جس نے آسمانوں کو اور زمینوں کو حق کے ساتھ پیدا کیا ہے، کوئی اس کے اندر رکھنا اور کوئی اس کے اندر بھول چوک نہیں نکال سکتا۔ ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی اور تخلیق کردہ چیزوں میں کوئی عیب نہیں نکال سکتا۔ وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ، اور قیامت کے دن اور جب بھی اللہ ارادہ فرمائیں کسی چیز کا تو وہ چیز وجود میں آ جائے گی، کن کہنے کی ضرورت بھی پیش نہیں ہے، اور وہ چیز وجود میں آ جائے گی۔ ایسے رب تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر تم ہم معبودان باطلہ کی طرف ہم کو بلاتے ہو، بتوں کی طرف بلاتے ہو، گمراہیوں کی طرف بلاتے ہو، تو ہم کیسے آئیں گے؟ جبکہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو حق پر رکھا ہے، سچی ہدایت کی طرف رکھا ہے، دین حق عطا فرمایا ہے۔ اللہ کی بات بالکل سچی ہے، قولہ الحق، اللہ کا قول، اللہ کی بات، اللہ کا ارشاد بالکل حق ہے، اور پوری کائنات اور کاسموس اور یونیورس جتنا بھی ہے سب اللہ کا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایک دن دنیا کو ختم کرنا اور سور کا پھونکنا طے کیا ہے۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام منہ میں سور کا تنگ حصہ لے کر کھڑے ہیں، اور کان آسمان پر اللہ کے حکم کن کے منتظر ہیں۔ جیسے ہی ادھر سے آرڈر ہوگا یہ پھونک دیں گے اور پوری دنیا تہس نہس اور برباد اور تباہ اور ختم ہو جائے گی، وہ قیامت ہوگی۔
پھر اللہ تعالیٰ کی مختلف صفات بیان کی کہ جو چیزیں تمہیں نظر نہیں آتی اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتے ہیں، اور جو چیزیں تمہیں نظر آتی ہیں اس کا بھی اللہ کو علم ہے۔ عالم الغیب والشہادہ ہیں اللہ تعالیٰ، بڑے حکمت والے ہیں، اس کے ہر حکم میں، اس کی ہر بات میں حکمت ہے، اور وہ بڑے باخبر اور بڑے باعلم ہیں۔ یہ اللہ کی صفات سے۔ اتنی باتیں تو گزشتہ سے تعلق رکھتی تھی، بیچ میں یہ وعظ اور نصیحت کی باتیں آئی۔ دعوتیں کس طرح سے دی جاتی ہیں، کس طرح اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلایا جاتا ہے، اس کی ایک مثال پیش کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے سید الموحدین بنایا تھا، اور انہوں نے اللہ کے بندوں کو اللہ کے دین کی طرف بلایا، دعوت دی، بادشاہ کو بھی دعوت دی، وزراء کو دعوت دی، عام لوگوں کو دعوت دی، اور تنہا تھے ملک کے اندر، لیکن اللہ کے حکم کو پورا کیا دعوت دینے والا، بے پرواہ ہو کر مخالفت سے اور نفرتوں سے۔ جب کوئی حق بات کہتا ہے تو اس کی مخالفت کی جاتی، تو مخالفت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بادشاہ کی طرف سے ہوئی، کیونکہ وہ اپنے آپ کو بڑا زور کا اور بڑا بادشاہ سمجھتا تھا، اور خود کو خدا سمجھتا تھا اور معبود سمجھتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو سمجھانا شروع کیا، گھر سے دعوت کا کام شروع کیا۔ والد آزر سے کہا کہ آپ اپنے ہاتھ سے بت بناتے ہو، اپنے ہاتھ سے مورتیاں تجویز کرتے ہو، ترتیب دیتے ہو، اور پھر اسی کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتے ہو۔ ابراہیم علیہ السلام کو کیا خوبی اللہ نے عطا فرمائی تھی؟ سب نبیوں کو معجزات دیے ہیں، خوبیاں اور کمالات دیے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر آسمانوں اور زمینوں کے خفیہ راز اللہ نے کھولے تھے، جس کو اللہ تعالیٰ قرآن میں بیان فرما رہے ہیں، کذالک نوری ابراہیم ملکوت السماوات والارض، تاکہ ان کا ایمان تو بہت مضبوط ہے، لیکن ان کا ایقان اور بھی زیادہ بڑھ جائے، یقین کے اندر مزید اضافہ ہو جائے۔ اس لیے مردے کو زندہ کر کے بھی بتایا، کیف تحیی الموتى قال اولم تؤمن قال بلی ولکن لیطمئن قلبی، تو وہ بھی چیز دکھائی تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مشاہدہ کرایا تھا، اور آسمانوں اور زمینوں کی بہت سی چیزوں کا مشاہدہ اللہ تعالیٰ نے کروایا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سمجھانے کا یہ چیزیں جو اللہ نے آسمان کی اور ملکوت کی چیزیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر کھولی تھیں، اس کی روشنی میں وہ دین کی دعوت دیتے تھے، اور ان کے لیے جو چیزیں دوسروں کے واسطے شنیدنی تھی ان کے لیے دیدنی تھی، مشاہدہ تھا۔ اسی وجہ سے نمرود جماعت آئی تھی ہمارے یہاں، ان کو امرود کھلائے گئے، پسند آئے ان کو، بازار میں تلاش کیا نمرود نمرود، نمرود کے ساتھ مباحثہ ہوا،
اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایسے دلائل پیش کیے کہ بالکل مبہوت اور بھونچکا ہو گیا نمرود، لاجواب ہو گیا، بے جواب ہو گیا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مناظرے کی بہترین صلاحیت عطا فرمائی تھی۔ اب قوم والے کہیں ستارہ پرست تھے، کہیں چاند پرست تھے، کہیں آفتاب پرست تھے، بت پرست تھے، ان کو ان تمام چیزوں سے نکالنے کے لیے حکمت کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کام لیا۔ وہ طریقے کو اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان فرمایا ہے کہ دیکھو کس حکمت سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کام لیا، ان کے ساتھ مباحثہ کیا۔ اور مباحثے میں ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ خصم کے ساتھ ایک حد تک ساتھ چلتے ہیں، اس کی بات کو مانتے ہیں، اور پھر پلٹ کر وار کرتے ہیں اور اس کی دلیلوں کو توڑ دیتے ہیں۔ مماشات مع الخصم کہتے ہیں۔ ایک رات ہوئی، ستارہ نمودار ہوا۔ ستارے بہت ہیں، کتنے ستارے ہیں، بے شمار ستارے ہیں، ستاروں کی انجمن بے شمار ہے، ارب ہاں ارب اور لامحدود ستارے اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں، اور سب ستارے جو ہیں وہ دنیا سے کئی کئی گنا بڑے ہیں۔ دنیا کے پاس ایک ستارہ رونما ہوا تھا، اس کی تحقیق کی سائنس والوں نے، تو یوں بتایا کہ یہ بڑی مشکل سے نظر آنے والا چھوٹا سا ستارہ حجم کے اعتبار سے اتنا بڑا ہے کہ اس کے ایک کنارے سے 1000 فی گھنٹہ کلومیٹر کی رفتار سے ہوائی جہاز چلے تو دوسرے کنارے پر 300 سال کے بعد پہنچے گا۔ ایسے ستارے اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں، ایسے سیارے اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں۔ یہ اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ ان ستاروں میں ایک مریخ ہے، ایک ثریا ہے، چمکتے ہیں، ایک ہی جگہ رونما ہوتے ہیں، نمودار ہوتے ہیں۔ تو قوم والوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور وہ ستارہ پرستی کر رہے تھے، تو کہا ماشاءاللہ دیکھیے کیا بہترین ستارہ ہے، اس کی پرستش کرنے کو جی چاہتا ہے۔ تم کرتے ہو نا پرستش، چلو میں بھی مان لیتا ہوں، لیکن اس کو وفادار ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہم راہ دیکھیں اور یہ روانہ ہو جائے۔ صبح ہونے سے پہلے وہ ستارہ غائب ہو گیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں تو پرستش کے لیے بیٹھا ہوں، میں تو اس سے امید لگا کے بیٹھا ہوں اور وہ غائب ہو گیا، میں حاضر اور وہ غائب، یہ کیا ہے؟ تو یہ ستارے کے تو اب جو ہے معبود نہیں مان سکتے، کیونکہ یہ تو غائب ہو رہا ہے، یہ ہماری امیدوں پر پورا نہیں اتر رہا ہے۔ فلما جن علیہ اللیل رأى کوكبا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ستارے کو دیکھ کر کہا ہاں یہ ہے، اس کو رب بنانا چاہیے۔ قال ھذا ربی، لیکن جب وہ غروب ہو گیا تو فرمایا ایسے غروب ہو جانے والے کو ہم معبود نہیں بنا سکتے۔ پھر ایک رات آئی، اس رات کے اندر چاند جو ہے اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا، 14ویں کا چاند تھا، اور لوگ بیٹھے تھے اور مزے سے اس کو دیکھ رہے تھے اور اس کی بڑائی بیان کر رہے تھے اور اس کی عظمتوں کو سلام کر رہے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا چلو وہ ستارہ تو غروب ہو گیا، لیکن یہ نہیں ہوگا، شاید یہ بڑا ہے، چمکدار ہے، روشنی بھی دیتا ہے، رات کو اجالا بھی دیتا ہے، راستے بھی بتاتا ہے، یہ زیادہ بھروسے کے قابل ہے، چلو ایک معبود ہونے کے ناطے سے اس پر میں بھروسہ کر لیتا ہوں۔
قوم والوں سے کہا تم بھی کرو، میں بھی اس کی پرستش کرتا ہوں، لیکن یہ غائب نہیں ہونا چاہیے۔ صبح ہونے سے پہلے اور آفتاب کا اجالا ہوتے ہوتے وہ غائب ہو گیا ہے۔ فلما رال قمر بازغن قال ھذا ربی، جب چاند کو دیکھا چمکتے ہوئے تو فرمایا چلو اس کو رب مان لیتے ہیں تمہارے کہنے کے مطابق۔ فلما افلا، صبح ہوتے ہوتے وہ بھی غروب ہو گیا، بے نور ہو گیا۔ قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين، اگر میرے پروردگار کی رہنمائی نہ ہوتی تو میں چاند کے چکر میں پڑ کر اس کو معبود بنا لیتا، لیکن مجھے میرے پروردگار کی طرف سے ملکوت کا علم دیا گیا، اس کی روشنی میں اس کی عبادت نہیں کر سکتا۔ اب سب سے بڑا سیارہ اور سب سے بڑا رونما ہونے والا ستارہ اور روشن ہونے والا سورج نظر آیا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قوم سے کہا اس سے بڑا کوئی ستارہ نہیں ہے، اس کی روشنی سے دنیا جگمگا رہی ہے، پوری دنیا گرما رہی ہے اور نظام عالم گرم ہو رہا ہے، بس اس کو معبود مان لیا جائے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ یہ میری امیدوں پر پورا اترنا چاہیے، لیکن یہ بھی امیدوں پر پورا نہیں اترا۔ شام ہوتے ہوتے اور زوال کے بعد جو ہے اس کی کرنیں جو ہیں مان پڑ گئیں، اور تھوڑی دیر کے بعد یہ سونے کا ٹکڑا نظر آنے والا بالکل ناپید اور گمنام ہو گیا، معدوم ہو گیا، غائب ہو گیا۔ جبکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا ھذا ربی ھذا اکبر، یہ اس کو رب بنانے کے قابل ہے، یہ بڑا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قوم کو بتوں سے بچانے کے لیے بھی عجیب حکمت عملی اختیار کی تھی، اور اب ستارہ پرستی سے دور کرنے کے لیے اور اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کے لیے ایک عجیب حکمت کے ساتھ ان کو دعوت دی۔ جب آفتاب بھی بے نور ہو کر غروب پذیر ہو گیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میں ایسے ناقابل اعتبار اور ناقابل اعتماد جو تمہارے ہوئے بنائے معبود ہیں ان پر یقین رکھنے کے لیے تیار نہیں ہوں، میں تو اس پروردگار پر یقین رکھتا ہوں جو ان کو جلاتا بھی ہے، روشن بھی کرتا ہے، اور انہیں بے نور بھی کرتا ہے، اور حاضر بھی کرتا ہے، اور اس کے حکم سے غائب بھی ہو جاتے ہیں۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوری قوم کو متوجہ کیا کہ میں نے اپنی تمام تر توجہ اس پروردگار کی طرف کر دی جو آفتاب کو، ماہتاب کو، ستاروں کو، سیاروں کو روشن کرتا ہے، زندگی دیتا ہے، اجالے دیتا ہے، غروب پذیر کر دیتا ہے۔ معلوم ہوا اصل طاقت تو اس کی ہے جو جس کے تصرف میں آسمان بھی ہے اور آفتاب بھی ہے اور ماہتاب بھی ہے اور پوری کائنات کا نظام جس کے تصرف میں ہے۔ میں اس کو اپنا پروردگار بناتا ہوں۔ یہ خاموش دعوت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قوم والوں کو دی۔ فرمایا میں نے اپنا رخ تمام چیزوں سے ہٹا کر، نہ سورج، نہ چاند، نہ ستارے، ان میں سے کسی چیز کی طرف رخ کیے بغیر میں صرف ایک اللہ کی طرف اپنا رخ کرتا ہوں، جس نے آسمانوں کو بنایا ہے اور جس نے زمینوں کی تخلیق فرمائی، اور انا حنیف،
تمام چیزوں سے کٹ رہا ہوں میں، نہ ستارے کی طرف متوجہ ہوں گا، نہ چاند کو معبود مانوں گا، نہ آفتاب کو مانوں گا، یہ سب سے کٹ کر میں اپنے آپ کو یکسو اور یک جانب کر کے ایک اللہ کا پرستار بنتا ہوں اور تمہیں بھی دعوت دیتا ہوں۔ قوم والوں نے جھگڑا شروع کیا۔ حق بات جب کہی جاتی ہے سچائی کے ساتھ تو جھگڑا وجود میں آتا ہے۔ قوم کو بات سمجھ میں نہیں آئی، کیونکہ جب ایک آدمی جذبات کے اندر ایک چیز پر جم جاتا ہے تو عقل سے بات سمجھائی جائے اس کو سمجھ میں نہیں آتی۔ حالانکہ اگر کھلے دل سے وہ دلائل پر غور کرتے تو بہت آسانی سے سمجھ میں آنے کی چیز تھی، لیکن ان کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی۔ انہوں نے بحث و مباحثہ شروع کر دیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جھگڑا شروع کر دیا کہ تم ہمارے معبودوں کو ماننے کے لیے تیار نہیں، تم ہمارے بتوں کی پرستش کے لیے تیار نہیں، تم ہمارے بت خانے میں آنے کے لیے تیار نہیں، تم ہمارے میلے ٹھیلے کے دنوں میں آنے کے لیے تیار نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا دلائل کی روشنی میں میں نے تمہارے سامنے بات پیش کی ہے، اس کے بعد تم حجت بازی کرتے ہو، اور میں حق بات کہنے میں کہ تم شرک میں مبتلا ہو اور گناہوں میں مبتلا ہو اور برائیوں میں مبتلا ہو، یہ حق بات کہنے میں بالکل ڈرنے والا نہیں ہوں۔ میں اس بات سے نہیں ڈروں گا کہ میں ملک میں تنہا ہوں۔ اس بنا پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے امتحانات دیے، اس میں یہ امتحان کہ پوری قوم نے مل کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا، نار نمرود میں ڈالا گیا۔ آگ کو اللہ تعالیٰ نے سلامتی والا اور ٹھنڈا فرما دیا، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی توحید پر اور اپنی حقانیت پر جمے رہے۔ نبیوں کا مزاج یہی ہوتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے، رات کا وقت تھا، صبح ہوئی تشریف لائے، وہاں کے سب عجائبات دکھائے گئے تھے۔ اس کا ذکر قوم کے سامنے کرنے کا تہیہ کر لیا تو ام ہانی نے کہا کہ کیا لوگوں کے سامنے یہ عجوبے کا تذکرہ کریں گے آپ؟ بالکل کروں گا۔ کہ قوم والے پہلے ہی آپ کو نہیں مانتے، وہ آپ کی دعوت کا انکار کرتے ہیں، وہ آپ کے قرآن کا انکار کرتے ہیں، وہ آپ کے معجزے کا انکار کرتے ہیں، اور یہ جب آپ کہیں گے کہ اب رات کو اتنی لمبی مسافت طے کر کے آئے کہ جو ایک مہینے میں بھی نہیں کر پاتے پوری، وہ مسافت آپ رات میں طے کر کے واپس آئے، تو کون مانے گا آپ کی بات؟ ٹھٹھا کریں گے، مخالفت کریں گے۔ فرمایا پورا مکہ مخالف ہو جائے لیکن میں حق بات کہہ کے رہوں گا۔ ابو طالب کے پاس قوم کے لوگ آئے کہ بھئی اگر آپ کے اس بھتیجے کو مال چاہیے تو ہم لوگ جو ہے مکے کا سب سے مالدار آدمی ان کو بنا دیں گے، اتنا مال ان کو دیں گے۔ اگر ان کو سرداری چاہیے تو ہم اپنی سرداریاں چھوڑ دیں گے، لیکن یہ جو دعوت سے جو آپس میں ٹکراؤ پیدا ہو رہا ہے، ماں الگ جا رہی ہے، باپ الگ جا رہا ہے، لڑکا الگ جا رہا ہے، گھر کے اندر تفرقہ ہو رہا ہے، وہ ختم کرنے کے لیے ہم ان کو سردار بنانے کے لیے تیار ہیں، ہم ان کو حاکم ماننے کے لیے تیار ہیں، اور اگر ان کو کوئی اچھی اور خوبصورت لڑکی درکار ہے اس کے لیے یہ سب محنت کر رہے ہیں تو ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں، بہترین لڑکی سے۔ اور حضرت محمد الرسول اللہ خوبصورت ترین انسان ہے، ان سے کون لڑکی نہ کہے گی کہ نکاح نہیں کرتی، وہ کرنے کے لیے بھی تیار ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چاند رکھو ایک ہاتھ پر، سورج رکھو ایک ہاتھ پر، دنیا کے خزانے جمع کر دو اور روکو مجھے اس بات سے کہ میں اللہ کا پیغام تمہیں نہ پہنچاؤں، یہ کبھی نہیں ہوگا۔ یہ سب چیزیں میرا مطلوب نہیں ہے، کرسیاں مجھے مطلوب نہیں ہے، مال مجھے مطلوب نہیں ہے، دنیا کی یہ عیش و عشرت مجھے مطلوب نہیں ہے،
مجھے تو مطلوب یہ ہے کہ میرے پروردگار نے جو حکم دیا ہے کہ دین کی دعوت اللہ کے بندوں کو پورے عالم میں پہنچانی ہے، وہ میں پہنچا کے رہوں گا، چاہے پوری دنیا اس کی مخالف کیوں نہ ہو جائے۔ وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ إِلَّا أَن يَشَاءَ رَبِّي شَيْئًا، تم سے میں نہیں ڈرتا، اگر ڈر مجھے ہے تو اللہ کا ڈر ہے، اور جب آدمی اللہ سے ڈرنے والا بن جاتا ہے تو دنیا کی چیزوں سے ڈرنا چھوڑ دیتا ہے۔ وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا، میں نے علم حقیقی کی روشنی میں، جو پروردگار کے پاس وسیع علم ہے جس میں سے اس نے مجھے علم دین عطا فرمایا ہے، اس کے روشنی میں تمہارے سامنے حقانیت اور صداقت کا اعلان کرتا ہوں اور اس کی دعوت دیتا ہوں۔ افلا تتذکرون، کیا اتنی سی بات کو سمجھنے کے لیے تم تیار نہیں ہو؟ اپنی عقلوں کو بالائے طاق رکھ دیا ہے تم نے۔ وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ، اور جو تم شرک کی طرف بلاتے ہو اور مجھے دھمکیاں دیتے ہو اور ڈراتے ہو۔ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ، اور ڈرتے نہیں ہو اس بات سے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک میں مبتلا ہو، جس پر تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں۔ تمہارے شرک پر کیا دلیل ہے؟ میرے پاس توحید پر دلائل کا انبار لگا ہوا ہے۔ میں جب سے دعوت دیتا ہوں، جب سے میں نے تم کو دلائل ساتھ ساتھ دیے ہیں۔ ہر نبی دعویٰ کرتا ہے، ساتھ جو ہے دلائل بھی دیتا ہے۔ ایک حضور کی ذات ایسی ہے کہ آپ نے دلائل پہلے پیش فرمائے، دعویٰ بعد میں کیا ہے۔ فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، بس دونوں فریق، ایک تم ہو ایک میں ہوں، ان میں سے کون حق پر ہے اور کون امن و امان میں رہے گا؟ اگر تم سچے ہو تو یہ بات تمہیں سمجھ میں آنی چاہیے اور اس بات کو ماننا چاہیے۔ یونس بھائی راجستھان والوں کی والدہ بیمار ہیں، ان کے لیے شفا کی درخواست کی گئی ہے، دعا کی جائے۔ اللہ تعالیٰ معصومہ کی طبیعت کو درست فرمائے، شفا کاملہ عطا فرمائے۔ یا اول الاولین و یا آخر الاخرین و یا رحم المساکین و یا ذا القوة المتین و یا اکرم الاکرمین و یا غیاث المستغیثین وَيَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ ارْحَمْنَا وَاعْفُ عَنَّا فَإِنَّكَ مُجِيبُ الدَّاعِينَ۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين۔ اللهم نور قلوبنا بنور القرآن وزين أخلاقنا بنور القرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن۔ اللهم أعنا على تلاوة القرآن وذكرك وشكرك وحسن عبادتك۔ اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى۔ اللهم اشف علالنا وأسقامنا، اللہم اشف مرضانا و مرضى المسلمین وارحم موتانا و موت المسلمین۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، کوتاہیوں سے درگزر فرما، اپنا فضل اور کرم شامل حال فرما، رحم کے، کرم کے، عافیت کے، خیر کے، فضل کے فیصلے فرما، اپنی رضا دائمی عطا فرما، ہماری اصلاح فرما۔ اے اللہ ہمارے دلوں کے بگاڑ دور فرما، ظاہر اور باطن کو شریعت کے اور دین کے تابع بنا دے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل پیرا فرما دے۔ اللہ گناہوں کی نفرت ہمارے دلوں میں پیدا فرما، دین کی محبت اور نیکیوں کا عشق ہمارے اندر پیدا فرما، تیرا ذوق، تیرا شوق، تیری معرفت، تیری محبت عطا فرما۔ بیماروں کو شفا عطا فرما، پریشانوں کی پریشانیاں دور فرما۔ اے الہ العالمین، مجلس میں جو حضرات خدمتوں پر معمول ہیں اور مختلف خدمتیں انجام دیتے ہیں، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرما۔
اور ان کی مخلصانہ خدمات کو اپنے فضل سے منظور و قبول فرما۔ اللہ پورے مجمع کی مغفرت فرما، امت کے ایک ایک فرد کی مغفرت فرما، اور یہ دعائیں اپنے فضل و کرم سے قبول فرما برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جو حضرات بیعت ہونا چاہتے ہیں پہلے وہ چند باتیں سمجھ لیں۔ بیعت کا معنی ہے بیچ دینا، فروخت کر دینا شیخ کے ہاتھ پر اپنے آپ کو۔ شیخ نے خرید لیا اور انہوں نے بیچ دیا اپنے آپ کو۔ اب جیسا شیخ کہیں گے اس کے مطابق کریں گے۔ شیخ جو اللہ کا حکم ہے وہ بیان کریں گے اور اسی کے مطابق جو ہے رہنمائی کریں گے، اور ایسا ہی شیخ کا کام ہے کہ وہ دین کے سلسلے کی رہنمائی کرتا ہے، دین کی روشنی میں، کتاب و سنت کی روشنی میں کرتا ہے، اور سنتوں کا وہ پابند ہوتا ہے، کتاب اللہ کے احکام کا پابند ہوتا ہے۔ اس کا مقصد شیخ کا یہ ہوتا ہے کہ ایک جوڑ ہے، جیسے ایک روشنی جل رہی ہے، ایک جو ہے سوئچ ہے، بیچ میں وائر ہے، سوئچ آن کریں گے تو اوپر سے سپلائی آئے گا، روشنی جلے گی۔ اس طرح شیخ جو ہوتا ہے وہ بیچ کے وائر کی طرح ہوتا ہے۔ کام تو اصل میں مرید کو کرنا ہے، فیض اللہ کی طرف سے آتا ہے۔ اب بیعت ضروری ہے کہ نہیں؟ دین پر چلنا ضروری ہے، اور دین پر چلنے کے لیے بیعت معین اور مددگار ہے۔ اس بنا پر بیعت کرتے ہیں کہ اب شیخ رہنمائی کرے گا، جہاں جہاں غلطی ہو جائے گی، بھول ہو جائے گی، تنبیہ کرے گا، اور جیسے مریض کو دواؤں کی ضرورت ہوتی ہے اسی طرح سے مرید کو بھی وظائف کی ضرورت ہوتی ہے، یہ اس کا علاج ہے۔ چنانچہ ہمارے یہاں جو بیعت ہوں گے ان کو ابتداءً چند اوراد اور وظائف کرنے ہیں، یہ سب سلسلوں میں ہوتا ہے۔ نمبر 1، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ جو ابھی بیعت ہونے والے ہیں ان کو بیعت بعد میں کیا جائے گا، ابھی اوراد کی اجازت دیتے ہیں۔ 100 مرتبہ 24 گھنٹے میں کم سے کم پڑھنا، کلمہ طیبہ کا ورد کرنا، 24 گھنٹے میں یہ ورد پورا کرنا ہے نہایت توجہ کے ساتھ، یعنی کہ بے خبری کے اندر پورا ہو رہا ہے، پتہ بھی نہیں چل رہا ہے تو اس سے فائدہ نہیں ہوتا، توجہ رکھنی پڑے گی، پوری توجہ کے ساتھ یہ ذکر کرنا ہے۔ 1۔ نمبر 2، کیونکہ کلمہ افضل الذکر لا الہ الا اللہ، اس لیے وہ بتایا جاتا ہے۔ نمبر 2 پر ہم لوگ جو ہیں وہ اللہ کے احسان کے بعد حضور کے احسان کے تلے دبے ہوئے ہیں۔ اتنا بڑا احسان ہے کہ ہم کو راہبری فرما کر، راہ راست بتا کر دین حق بتایا، ہمیں کام کا بنا دیا، ہم پتھروں کی طرح بیکار تھے۔ دنیا کے کروڑ انسان گمراہیوں کی وادیوں میں بھٹک رہے ہیں، وہاں سے نکال کر ہم کو راہ راست عطا فرمایا، سیدھا راستہ بتایا، ہدایت والی زندگی بتائی۔ تو ظاہری بات ہے کہ حضور کا حق ادا کرنے کے لیے درود شریف کا ورد کرنا، درود شریف کے بڑے فضائل ہیں۔ یہ درود دربار رسول میں فرشتوں کے ذریعے سے پیش کیا جاتا ہے اور سرکار خوش ہوتے ہیں۔ 100 مرتبہ کم سے کم درود شریف پڑھنا 24 گھنٹے کے اندر، جو بھی آسان درود شریف لگے۔ سب سے عمدہ اور نہایت عالی شان درود تو درود ابراہیم ہے جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں۔ اس کے علاوہ کئی درود شریف ہیں، جیسے اللہم صلی علی النبی، صلی اللہ علی النبی، اللہم صلی علی محمد وبارک وسلم وغیرہ۔
تیسری چیز، ہر وقت ہم لوگ چلتے پھرتے ہیں اور مختلف جوارح سے ہم سے گناہ صادر ہوتے رہتے ہیں، تو ہم کو ہر وقت وہ گناہوں کو دھونا چاہیے، ختم کرنا چاہیے، مٹانا چاہیے، اور وہ مٹانا استغفار کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ اس لیے استغفار کرنا، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ 100 مرتبہ 24 گھنٹے کے اندر، یہ کم سے کم مقدار ہے، زیادہ کوئی کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ یہ ابھی ابتداء میں نے بتایا۔ قرآن کریم اگر پڑھنا جانتے ہوں تو روزانہ پاو پارے کی تلاوت کرنا، سب سلسلوں کے اندر قرآن کریم کی تلاوت لازمی ہے۔ قرآن جو ہے اللہ کا کلام ہے، تو جب اللہ کا کلام پڑھے گا تو اللہ سے تعلق اور اللہ سے محبت پیدا ہو، اس لیے قرآن کریم کی تلاوت کرنا۔ اور مراقبہ ابھی بتائیں گے، ابھی کریں گے بھی، یہ روزانہ 10 منٹ 15 منٹ 5 منٹ جتنی سہولت ہو جائے، فجر کی نماز کے بعد یا تہجد میں یا عشاء کی نماز کے بعد یا سونے سے پہلے کر لیا کریں۔ گناہوں سے بچنا، نمازوں کا اہتمام کرنا، برائیوں سے بچنا، چھوٹے بڑے گناہوں سے معافی مانگتے رہنا، اور اپنے احوال سے شیخ کو مطلع کرنا کہ بھئی یہ غلطی ہوئی، یہ ہوا، اور اس سے رہبری حاصل کرنا۔ یہ چند ابتدائی کام ہیں ابھی آپ کے ذمے، پھر جب اس پر پابندی ہو جائے گی تو پھر بیعت کریں گے، تو رشتہ مضبوط تر جو ہے آپ کا ہو جائے گا۔ ابھی یہ جو طریقہ بتایا ہے وہ سلسلہ نقش بندیہ کا ہے، اور نقش بندیہ کا سلسلہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پہنچتا ہے۔ سلاسل کے اندر جتنے سلسلے حضرت علی پر جاتے، اور یہ سلسلہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچتا ہے، تو یہ عالی شان سلسلہ ہے۔ لہذا جو حضرات آج بیعت ہونا چاہتے تھے ان کے لیے یہ سبق جو ہیں طے کیے گئے ہیں، یہ کرتے رہیں۔ پرانے حضرات کو جو اوراد کی کثرت یا جو بتایا گیا ہے وہ اپنی جگہ کرتے رہیں پابندی کے ساتھ اور توجہ کے ساتھ کرتے رہیں، تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ روشنیاں بند کر دیں، تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کریں گے، اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ ذکر اللہ کریں گے۔ آج پہلے مراقبہ کر لیتے ہیں تاکہ یہ جو نئے آنے والے حضرات ہیں وہ پوری طرح سے یہ مراقبے کو سمجھ لیں۔ مراقبہ کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے دھیان میں اور اللہ کی رحمت کے انتظار میں بیٹھنے کو کہتے ہیں۔ اور اللہ کی رحمت کا انتظار کیسے کیا جائے گا؟ آنکھیں بند رکھی جائے گی۔ یہ طریقہ بزرگوں نے بتایا ہے، اللہ والوں نے بتایا ہے، اور مقصد اصلاح ہے۔ مراقبہ مقصود اس سے جو ہے وصول اللہ ہے، اللہ تک پہنچنے کا طریقہ اور راستہ ہے۔ مراقبہ خود مقصود نہیں ہے، مقصود تک پہنچنے کا وسیلہ ہے۔ آنکھیں بند ہو، جسم میں نقل و حرکت نہ ہو، بالکل شانتی کے ساتھ دیکھا ہوگا کہ بگلا جو ہوتا ہے سمندر کے کنارے پر مچھلیوں کے شکار کے لیے کیسا خاموش اور کیسا ساکت اور بے حرکت کھڑا رہتا ہے، اس طرح سے بے حرکت رہنا اور سر کو دل کی طرف ذرا سا جھکانا اور ایک لگاتار تصور کرنا اللہ کی رحمت برس رہی ہے، دل میں سما رہی ہے اور دل اللہ 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 کر رہا ہے۔ یہ دل سے کہلوانا زبان سے نہیں، یہ لگاتار دل کو متوجہ کریں کہ اللہ بول، وہ اللہ بولے گا۔ تو دل کا ذکر ہے، یہ قلبی ذکر ہے۔ مراقبے کے اندر یہ کیا جائے۔ ابھی تھوڑی دیر کے لیے ہم لوگ مراقبہ کرتے ہیں، آنکھیں بند ہوں، جسم میں نقل و حرکت نہ ہو،
اور سر کو دل جس طرف ہے اس طرف ذرا سا جھکایا جائے اور لگاتار ایک تصور رکھا جائے کہ اللہ کی رحمت برس رہی ہے، دل میں سما رہی ہے اور دل اللہ 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 کر رہا ہے۔ اب میں بیچ میں اشعار پڑھوں گا، آپ مراقبہ کریں تو نہایت خاموشی کے ساتھ، سکون کے ساتھ، بغیر کسی اشعار کا زمانہ آئے گا جب بہت ترقی کریں گے، جب اشعار پڑھنا، لیکن ابھی ابتداً خاموشی کے ساتھ چند منٹ روزانہ جو ہے اپنی اصلاح کے لیے دیجیے۔ اللہ کی رحمت برس رہی ہے، دل میں سما رہی ہے اور دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ اب مراقبہ کریں۔ اے خفتہ دل بیدار شو، بیدار شو، بیدار شو۔ اصل میں دنیا کے کاموں میں لگ کر ہمارا دل بالکل اللہ کے دین سے غافل ہو جاتا ہے۔ اس کو جگانا ہے، سو گیا ہے، مر گیا ہے، اس کے اندر زندگی پیدا کرنا ہے۔ در ذکر حق مشغول شو، مشغول شو، مشغول شو۔ اللہ کی یاد میں مشغول ہو جا، دل کا اصلی کام اللہ کی یاد ہے۔ عزیزو دوستو یارو، یہ دنیا دار فانی ہے۔ یہ توجہ کے لیے اشعار پڑھے جاتے ہیں تاکہ ہماری توجہ دل کی طرف ہو جائے اور اللہ کی طرف ہو جائے۔ دل اس سے مت لگاؤ تم لحد میں جا بنانی ہے۔ تو آیا بغیر طاعت پھنسا لذات دنیا میں، عقل کھوئی گئی تیری یہ کیسی نادانی ہے۔ تو روزے رکھ نمازیں پڑھ خدا کو یاد کر ہر دم، کہ یہ نیکی تجھے ایک دن کام آنی ہے۔ جب مراقبہ کرے تو یہ سوچنا چاہیے کہ آج کہاں گیا تو میں نے آنکھیں بند کی، ایک دن ایسا بے اختیاری کا آئے گا کہ ہمیں نہ اپنے ہاتھ کا، نہ پیر کا، نہ آنکھ کا، نہ منہ کا، نہ زبان کا، نہ آنکھوں کا کچھ خیال نہیں ہوگا۔ لوگ کوئی آنکھ بند کرے گا، کوئی پیر ٹھیک کرے گا۔ اپنی آخرت کو، مرنے کے بعد کی زندگی کو سوچو۔ مراقبے میں یہی کرنا ہے۔ سوچو کہ میں قبر میں ہوں، اندھیرا چاروں طرف پھیلا ہوا ہے، سوالات ہو رہے ہیں اور میرے پاس جواب نہیں۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ جو حضرات قریب بیٹھے ہیں انہوں نے یہ مراقبہ دیکھ لیا، جو حضرات پہلے سے کرتے آئے ہیں ان کے لیے نئی بات نہیں۔ اس کو جاری رکھیں، بہت فائدہ انشاءاللہ ہوگا۔
آپ کو بھی ہوگا، نفع ہوگا، جو کریں گے ان تمام کو انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ کسی شیخ سے بیعت ہوں کہ نہ ہوں، سب مراقبہ کر سکتے ہیں۔ اب تھوڑی دیر کے لیے ذکر کریں گے۔ تیرے سوا معبود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں، تیرے سوا مسجود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں، تیرے سوا مشہود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں۔ اب تو رہے بس تدم آخر ورد زباں ہے میرے الہ۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا اللہ اللہ
إلا الله 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 اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره. اللهم صل على سيدنا محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون. اللهم إن قلوبنا ونواسينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. یا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. إليك رب فحببنا وفي أنفسنا لك فذللنا وفي أعين الناس فعظمنا وعلى صراطك المستقيم فقومنا وعلى أعدائك أعداء الإسلام فانصرنا وعن سيئ الأخلاق فجنبنا وعلى صالح الأخلاق فقومنا وعلى صراطك المستقيم فثبتنا. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، کوتاہیوں سے درگزر فرما، اپنا فضل اور کرم شامل حال فرما. اے اللہ ہم گناہوں کے سمندر میں غرق ہیں، ڈوبے ہوئے ہیں. اے الہ العالمین ہمیں گناہوں سے نکال دے. اے اللہ نیکیوں کا عشق عطا فرما، نیکیوں سے محبت عطا فرما، نیکیاں کرنے والا بنا، اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما. اے اللہ اعمال طالحہ سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ سنتوں کا عشق عطا فرما. اے اللہ تیرا ذوق، تیرا شوق، تیری معرفت، تیری محبت عطا فرما. اے اللہ ہمارے دلوں کے بگاڑ دور فرما. اے اللہ ہمارے ظاہر و باطن کی اصلاح فرما، نگاہوں کی، زبان کی، شرمگاہوں کی، کان کی، جسم کی اللہ حفاظت فرما.
اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، اللہ ہماری بچیوں کی حفاظت فرما، اللہ ہماری بیٹیوں کی حفاظت فرما، اللہ غیروں کے ساتھ چلے جانے سے بچا دے، اور اللہ ان کی حفاظت فرما، اللہ ایمان کی حفاظت فرما، اللہ عقیدوں کو ہمارے پختہ فرما دے، اللہ دنیا کی خواہشات کے لیے دین پر کوڑے نہ چلانے کی ہمیں توفیق عطا فرما، اللہ دین کی بیخ بن ختم کرنے کی یہ اللہ جو کوششیں جاری ہے اللہ اس سے ہماری حفاظت فرما، ہمارے دین کو مضبوط فرما، ہمارے ایمان کو مضبوط فرما، ہمارے دلوں کو دین کے اوپر جما دے، اے اللہ ہمارے نفوس کو پاکیزہ بنا دے، خیر اور عافیت عطا فرما دے، گناہوں کی زنجیروں سے چھٹکارے عطا فرما، نیکیوں کا عشق عطا فرما، سنتوں کا پیار عطا فرما، تلاوت قرآن کا جذبہ عطا فرما، نمازوں کی پابندی عطا فرما، اللہ مساجد کی حفاظت فرما، پورے ہندوستان کی اور علاقوں کی اللہ ظالموں کی دسترس سے محفوظ فرما، اللہ کرم عطا فرما، اللہ اذانوں کا سلسلہ جاری ساری فرما، اور اللہ ہر قسم کے دشمنوں کے نرغے اور ان کی سازشوں کو فیل فرما، شکست فاش عطا فرما، حق کا بول بالا فرما، اسلام کا بول بالا فرما، اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، ایمان پر دنیا سے جانے والوں کی مغفرت فرما، اللہ پورے مجمع کی مغفرت فرما، اور امت کے ایک ایک فرد کی مغفرت فرما، اور یہ دعائیں اپنے فضل و کرم سے قبول فرما برحمتک یا ارحم الراحمین۔ پیر کے روز انشاءاللہ سگرام پورہ بڑی مسجد میں اصلاحی مجلس ہوگی، آئندہ جمعہ کو مجلس نہیں ہے، اس کی جگہ جو ہے پیر کو مجلس ہو جائے گی انشاءاللہ، تو اس میں شامل ہو جائیں اور شرکت فرمائیں، 9:15 بجے کی نماز